مجھے کہنے لگی میرا شوہر تو میرے ساتھ کچھ کر نہیں پاتا، یوں ہی ٹھنڈے مرنے سے بہتر ہے تم میرے کام آ جاؤ۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ کمپنی نے میری ڈیوٹی جس گھر پہ لگائی وہاں صرف 2 افراد یعنی مالک اور مالکن رہتے تھے۔ مالک بہت امیر لیکن کافی ضعیف بھی تھا۔ میں ہر شام 7 بجے اس مکان کے باہر پہنچ جاتا تھا۔ اس گھر کی بڑی ہی عجیب بات مجھے دیکھنے کو ملتی۔ جیسا کہ معمول کے مطابق میاں بیوی جھگڑتے ہیں، میں نے مالک اور مالکن کو کبھی جھگڑتے نہیں دیکھا۔ میں اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ مالک اتنا ضعیف، مالکن ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہے، اللہ جانے ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی ہوگی۔ ہر رات 9 بجے کے بعد دوسری منزل پر مالک کے کمرے کی بتی جلتی اور دیر رات تک جلتی رہتی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا مالکن باغیچے میں ٹہل رہی تھی اور کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے مالکن کو نظر انداز کیا، پانی پیا اور باہر چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس وقت میں پانی پینے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا تو مالکن پھر اسی جگہ ٹہل رہی تھی۔ اس دن پہلی دفعہ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے نظریں چرانا چاہی لیکن وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے میری بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگی تم روز گھر کے اندر کیوں آ جاتے ہو؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگتی ہے۔ وہ کہنے لگی تو تم اپنی پیاس بجھا کر چلے جاتے ہو، میرا کیا؟ میں تو ایک وقت سے ٹھنڈی پڑی ہوں۔ میں نے کہا مالکن معاف کیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو وہ میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی میرا شوہر تو میرے ساتھ کچھ کر نہیں پاتا، یوں ہی ٹھنڈے مرنے سے بہتر ہے تم میرے کام آ جاؤ۔ میں نے توبہ کی اور کہا معاف کیجیے، مالک سے میں غداری نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی آ جاؤ، تمہیں پیسے بھی دوں گی۔ میرے دل میں شیطان آ گیا۔ میں نے سوچا کون بے وقوف ہے جو ایسا موقع چھوڑے گا۔ وہ مجھے خوشی خوشی گھر کے اندر لے گئی۔ ابھی کام کا آغاز ہی ہوا تھا کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گیا، جلدی سے بستر سے اترا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمیوں نے ہم پر بندوق تان لی۔ وہ گھر کے اندر زیور اور ضروری چیزیں ڈھونڈنے لگے۔ جب لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ نہ ملا تو مجھے کہنے لگے گولی مار دوں گا، اپنی بیوی سے کہہ کہ سارا پیسہ دو ورنہ گولی مار دوں گا، زیور ہمارے حوالے کر دے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ میری بیوی نہیں ہے، میں تو اس گھر کا گارڈ ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو ہم پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کہنے لگے تم جیسے بدکار مرد اور تم جیسی بدکار عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہمیں خون میں لت پت چھوڑ کر وہ رفو چکر ہو گئے۔ اتنے میں مالک کمرے میں آ گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے جلدی سے ہم دونوں کو ہسپتال پہنچا دیا۔ مالکن زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے دم توڑ لی۔ میری بھی دونوں ٹانگیں معذور ہو چکی ہیں۔ اگر اس روز میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیتا تو نہ چور گھر میں آتا اور نہ ہی میں اس حالت میں ہوتا۔